اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر ہمارا موضوع ہے سیاست از نظر قرآن و روایت اور عقیدہ اسلامی۔ کسی بھی قوم اور افراد کی کامیابی کا راز اس کے عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح اور کامیابی ہے۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں تب بھی کسی موضوع پر عقیدہ اور نظریے کی ضرورت ہے۔ عقیدے کے بغیر نہ دنیا میں فلاح اور نجات ہے نہ آخرت میں۔ وہ قومیں اور افراد کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جن کے پیچھے عقیدے کا سورج دھمک رہا ہو، چمک رہا ہو۔ لفظ سیاست ہمارے معاشرے میں متنفر ہونے کی وجہ قرآنی معلومات اور احادیث اور روایت سے ناآشنائی ہے، اور 1400 سال کے بعد پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست حکومت اسلامی کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس اور جو حاکمان جور اور ظالم آئے ہیں، ان کی غلط سیاست کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے افراد کے ذہنوں میں اور بعض علماء کے ذہن میں سیاست کہنے سے ایک تنفر اور ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ لوگ جو سیاسی باتوں سے گریز کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک زیر مطالعہ نہیں کیا ہے۔ قرآن نے اگر قصص انبیاء بیان کیا ہے تو تمام تر قصص میں، چاہے وہ حضرت نوح کا ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا ہو، چاہے فرعون کے دربار میں جانا، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا جو عظیم قرآن مجید کی حکایات 100 دفعہ حضرت موسیٰ کا نام قرآن میں آیا ہے، یہ سب سیاست الہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے سیاست کے لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھنے سے گریز کیا ہے۔ لغت میں اور اصطلاح میں سیاست اپنی جگہ مولا علی علیہ السلام کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں سیاست ادارت البلاد و اصلاح شؤون الناس، سیاست ملک کو چلانا اور لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ کون سا نبی ہے اور کون سا نبی تھے جنہوں نے ملک کو نہیں چلایا ہو اور انہوں نے قوم کے مسائل حل نہیں کیا ہو؟ ایک الہی ذمہ داری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون کے ساتھ نبر آزما ہے تو وطن، ملک اور انسانی معاشری زندگی کو چلانے کے لیے اذهبا الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف حضرت موسیٰ اور ہارون کو جانے کا حکم ہوا۔ وہ طغیان کر چکے تھے، معاشرے میں ظلم و ستم پھیلا چکے تھے، بچوں کو قتل کر چکا تھا اور خواتین کو زندہ رکھا تھا۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم۔ تو اسلامی معاشرے میں اور اسلامی تربیت گاہ میں جس نے قرآن مجید سے آشنائی حاصل کی، اس کے لیے مفہوم سیاست آسان ہے۔ پورے قصص انبیاء، حضرت موسیٰ کا قصہ، حضرت ابراہیم کا نمرود کے آتش میں جانا، حضرت عیسیٰ، ہر نبی، حضرت داؤد علیہ السلام، ہر نبی کے اگر کردار پر نظر کرے قرآن میں، حضرت یوسف نے حکومت اسلامی تشکیل دی۔ حکومت اسلامی کا معنی ہے کہ اللہ کے حکم کو قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں پر جاری کرنا اور لوگوں کے مسائل ملک کو حل کرنا۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی نے اپنی تحریر وسیلہ میں جمعے کے مسائل میں ایک جملہ فتویٰ دیا ہے، من ظن ان السیاست منفک عن الدین فهو جاہل، جو ایک گمان کرتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے وہ جاہل ہے۔ یقیناً سیاست کے مفہوم لوگوں تک آشنا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیاست سے مراد ادارت البلاد و اصلاح شؤون الناس۔ 3 اصول سیاست میں کامیابی کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ وقال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا
سیاسی میدان میں ظلم کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے اللہ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے اور توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بنا سکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ جب قومیں اپنے تقدیر بدلنے کے لیے میدان میں نکلتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے کامیابی آ جاتی ہیں۔ تو جوانوں، اگر قرآن مجید کے کسی نے مطالعہ کیا ہے تو سورہ بقرہ سے لے کے آخر سورہ تک 70% انبیاء کے قصص اہل بیت علیہ السلام کے بیانات ہیں، سب کے سب سیاسی ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں مجلس وحدت مسلمین نے اپنا اگر سیاسی قدم رکھا ہے تو قرآن، سنت اور اہل بیت کی روایت کی روشنی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، عادل انسانوں کی حکومت لانا، معاشرے میں اس قوم کی، اس ملت کی، اس افراد کی مدد کرنا، یہی قرآن و سنت کی روشنی میں سیاست ہے۔ اور اپنے ملک میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے کوشش کر کے اس نظام کو امام زمان کے نظام تک متصل کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔